پیارے دوستو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں الفاظ جن کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، لیکن بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ الفاظ جن سے تقدس کی خیرات مانگتے ہیں، حروف جن کی طرف منسوب ہو کر رفعت آشنا ہوتے ہیں، عظمتیں صبح و مساء ان کا طواف کرتی ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایسے ہی یواقیت و جواہر کی خوبصورت مالا کا حسین ترین موتی ہیں، گلشن اسلام کا گل سرسبد ہیں، عفت و حیا کا روشن فانوس ہیں، ایثار و قربانی کی ناقابل فراموش داستان ہے، تربیت اولاد کے لیے مستند حوالہ ہیں، تلاوت قرآن پاک کی عہد ساز تاریخی حقیقت ہیں، حوا کی پاک سرشت بیٹیوں کے ماتھے کا زیور ہیں، اسلام کی پاکیزہ اقدار کا بلند و بالا روشن مینار ہیں، خواتین اسلام کی عظیم راہبر ہیں، تربیت مصطفیٰ کا حسین گوہر ہیں۔ ہاں وہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نگاہ قدرت کا تارا ہیں، جو غرباء و مساکین کا سہارا ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اس کی عطا سے دانائے غیوب ہے، جن کے قدم ناز کو چوم کر مٹی کے ذرے رش کے مہر و ماہ بن جاتے ہیں، جن کے جسم پاک کا لمس پا کر آپ کی تربت اقدس کی خاک عرش معلی سے زیادہ تقدس پا جاتی ہے۔ اگر ان کے جسم سے مس ہونے والی مٹی عرش معلی سے افضل و اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، تو وہ ہستی جس کو آپ اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیں، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لے کر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی عملی تفسیر خود قرار دیں، جو مسکین، یتیم اور اسیر کی جھولی میں خیرات ڈالیں تو ان کی للہیت اور اخلاص کو علیم بذات الصدور کی ذات گرامی یوں تحسین بخشے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جن کی زبان حقیقت ترجمان سے جب ان کی صدائے خلوص نکلے تو اللہ کریم اس کو قرآن کی زینت بنا دے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بے شک ہم تو تمہیں اے سائلین اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ تو کسی قسم کی جزا مانگتے ہیں اور نہ ہی شکریہ کے الفاظ کے طالب ہیں، جن کی مودت ایمان کی حیات کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا مچھلی کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جن کی آمد پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت یوں برستی کہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے، جن کی موجودگی میں شیر خدا کو دوسرا نکاح کرنے کی شریعت اجازت نہ دے، جن کے زہد و تقوی اور دنیا سے بے رغبتی پر ان کا لقب بطول شاہد عادل ہو، جن کے نالہائے نیم شبی میں امت مصطفیٰ کی بخشش کا خزانہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے غلام کنیز مانگنے جائیں تو اللہ کریم کی ساری کائنات کے خزانے بانٹنے والا اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں غلام اور کنیز کے بجائے تسبیحات فاطمہ یعنی سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر عطا فرمائے، اور وہ بڑی خوشی سے اس نعمت کو دل کے دامن میں ڈال کر واپس تشریف لے آئیں اور اپنے پیارے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا بھی عرض نہ کریں کہ حضور کنیز مل جائے گی تو ذکر اور تسبیح کا وقت زیادہ مل جائے گا، بلکہ خاموشی اختیار کر کے دنیا کو بتا دیں کہ آپ ذاتی سوچ پر منشائے نبوت کو ترجیح دینے والی ہیں۔ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے وہ ہر خطا سے دور ہے، وہ زمین پر شکل انسانی میں جنت کی حور ہے،
اور اس کی شان بیان کرنے پر ہماری زبان مجبور ہے۔ وہ جس کے قول و عمل کو اصول کہتے ہیں، وہ جس کے قول و عمل کو اصول کہتے ہیں، اسی کے بابا کو رب کا رسول کہتے ہیں۔ وہ جس کے آنے سے سرکار ہوں کھڑے مظہر، ولا کے باغ میں اس کو بطول کہتے ہیں۔